الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سیدہ کائنات محسنہ عالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہ کی حرمت اور عصمت کے تقدس میں جاری اور ساری ہے۔ ہم نے گزشتہ قسط کے اندر یہ بات نصوص قرآن کی روشنی میں پیش کر دی ہے کہ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہ کے مرتبے اور مقام کا احاطہ کائنات کے حد امکان سے باہر ہے، چونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک جل و علا کی مشیت کا ایک خصوصی اہتمام ہے۔ وہ صرف ایسا نہیں کہ وہ فطرت کا تسلسل ہیں، جس طرح ہم لوگ آئے اور کھایا پیا اور موج میلہ کیا اور چلے گئے، نہیں، حضرت زہرا پاک اللہ کی مشیت میں ایک ایسی انوکھی شان ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ تقدس عطا فرمایا کہ ان کی شان و شوکت کا احاطہ ناممکن ہے۔ تو میں پہلے ہی اپنی بساط علم کے مطابق میں معذرت کر چکا ہوں کہ میں اس لائق نہیں، بس جس طرح علامہ بصیری نے کہا تھا کہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولاکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اس لیے زبان پر نعت رسول مقبول نہیں لاتا کہ میں حضور کی تعریف کر پاؤں، میں تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کرتا ہوں، حمد و ثنا کرتا ہوں کہ میرے لفظوں میں حضور کے حسن کی خیرات سے برکت آ جائے، میرے خیالوں میں طہارت آ جائے، میرے شعور میں، میری فکر کی بالیدگی میں ان کی برکات کا نور آ جائے۔ تو پھر میں نے جب بضائے رسول کا جائزہ لیا کہ میرے لفظوں میں وہ سقت کہاں، میرے خیالوں میں وہ طہارت کہاں، میری سوچوں میں وہ لطافت کہاں، میرے شعور میں وہ طہارت کہاں، کہاں زہرا پاک اور کہاں یہ خسیس اور ناچیز۔ اس لیے لفظ ان کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں کہ میرے لفظوں میں وہ سرور آ جائے، وہ نور آ جائے اور ان کی بارگاہ میں یہ حاضری قبول ہو جائے۔ میں آپ بھی تمام سامعین سے گزارش کروں گا، کبھی بھی ان کے تشخص کو، تقدس کو کسی اس تصور میں پیش نہ کرنا کہ آپ خود بھی ان کے سامنے رہیں اور پھر ان کو بیان کریں، ایسا نہیں ہے۔ کائنات میں کسی کی کیا مجال کہ ان کی عظمت کو بیان کر پائے، ایسا نہیں، بس حضور ناز میں نیاز کا ایک جذبہ پیش کریں، قبول ہو جائے تو یہ آپ کی معراج ہے۔ وہ نفوس قدسیہ ہماری گرہ بندیوں اور ہمارے مذہبی تصورات اور ہمارے خیالات کے محتاج نہیں، ہمارے عقائد نظریات کے محتاج نہیں۔ نظریات تو ان کے حرم کا طواف کرتے ہیں، عقائد تو
جو مسلم محترم عقائد ہیں ان کی تحلیز کا بوسہ لے کے عقیدہ بنتے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کہیں کہ ہم اپنی عقیدہ بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کریں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت زہرا پاک نبوت کا بھی جگر ہے، صلوات اللہ تعالی علیہا۔ نبوت کے وجود عظمت کا وہ حصہ ہے جو طبعاً مرکزی حصہ قرار پایا۔ یہ میری فرط جذبات کے احساس نہیں ہیں، بلکہ نبوت کا فیصلہ ہے۔ بضعۃ منی، حضرت زہرا مصطفیٰ کا بھی جگر ہیں، اللہ اکبر، صلوات اللہ تعالی علیہا۔ ہم تو بس ایک نیاز مند کی حیثیت، ہمیں تو نیاز مندی بھی یار نہیں آتی، ہمارے پاس تو وہ آداب حرمت نہیں ہیں کہ ہم بجا لائیں۔ جس حرم کا طواف فرشتوں کا رسول جبرائیل عقیدت سے کرتا ہے، ہم کون ہیں اس حرم کے خش و خاشاک کی حرمت کو بھی بیان کرمائیں، اس تقدس مآب گلی کوچوں کے اس حرمت مآب ذرات کا بھی ہم احاطہ کر پائیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس صرف اتنا ہے کہ ہم ان کے ماننے والوں میں آ جائیں اور ان کے غلاموں میں آ جائیں۔ تاہم گفتگو میں یہ بات طے ہوئی تھی پچھلی میں کہ اللہ اپنی شان الوہی کی حرمت میں ان نفوس قدسیہ پر اعتنا فرماتا ہے اور ان کی حرمت عصمت کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور ان کے تقدس کی حرمت کو اللہ اپنے الوہی عظمت کے ساتھ بڑے شوق سے بیان کرتا ہے اور اعتنا فرماتا ہے۔ توجہات۔ تو جس کے حسن کی لطافت اتنی حرمت مآب ہے کہ خدائے ذوالجلال کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہٹتی۔ یہ نصوص کی بات عرض کر رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کسی صاحب علم کے خیال کی دنیا میں یہ بات اٹک جائے کہ نظام کائنات کا تانا بانا، اگر ادھر ادھر خدا متوجہ نہیں ہوتا تو نظام کائنات کا تانا بانا کیسے چلتا ہے؟ تو قرآن کریم نے یہ نقطہ بھی سمجھا دیا، فرمایا فل مدبرات امرا، نظم کائنات کا تانا باتا مدبرات امر کے سپرد ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں عالم امر سے لے کر عالم شہادت تک، ہاں ناسوتی ہوں، ملکوتی ہوں، جبروتی ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدبرات امر کو متعین کیا ہوا ہے، وہ اس نظم کو چلا رہے ہیں۔ اللہ صرف کیا کرتا ہے؟ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے، جیسا اس کی شان ہے، اعتنا فرماتا ہے، ان کی شانوں کو بیان فرماتا ہے، ان کے وقار کی بلندیوں کو بیان فرماتا ہے، اور حکم دے رہا ہے کہ تم بھی ایسا ہی کرو۔ ادھر لگ جاؤ یار جدھر میں لگا ہوا ہوں، میرے فرشتے لگے ہوئے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ کیوں؟ یہ عافیت کا محل ہے، یہ نجات کی ضمانت ہے ان کا دامن۔ اس بات کی نشاندہی تو زبان رسالت نے بھی فرما دی ہے، فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، بھائی دو عظیم چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارکم فیکم امرین، میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اہل علم پر میں انشاءاللہ کسی وقت میں امرین کے تصور میں یہ اسرار پیش کروں گا کہ وہ امر کیا ہیں۔ اس وقت صرف اتنا عرض کروں گا کہ اللہ کی مشیت کا کوئی تسلسل ہے جس کی کمیت اور کفیت سے صرف وہی آگاہ ہے، وہ امرین ہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ان اتبعتموہما، بس ہم نے ان کے اندر کھو جانا ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم بجا لانا، اتباع کا معنی ہوتا ہے حکم میں کھو جانا۔ ہم نے ان کی تعظیم میں کھو جانا ہے۔ یہ مذہبی برقع اتار کر وہ سادہ عظمت جس تقدس کو قرآن اور خدا بیان کر رہا ہے، اس عظمت میں اتر جاؤ۔ کیل و کال کے فساد سے دور رہے امت، ورنہ تباہ ہو جائے گی۔ کیل و کال کے تصورات کو دفن کر دے امت، ورنہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جیسی اس کی شان کے مطابق ہے، خدا کی شان کے مطابق اس حکم کی عظمت میں ہم اتر جائیں، گم ہو جائیں، مستغرق ہو جائیں ان امرین کے اندر جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور محبوب نے امت کی ہدایت کے لیے ان کا تعین فرما کے فرمایا ان اتبعتموہا، اگر تم ان میں کھو گئے، لن تدلوا بعدی ابدا،
محمد ضامن ہے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، محمد کی رحمت تمہارا پہرا دے گی، نگاہ نبوت تمہارا پہرا دے گی، خدائے ذوالجلال کی مشیت تمہیں بچائے گی، ان آلودگیوں سے بچائے گی، ان گمراہیوں سے بچائے گی جو مزاج مشیت الہی کے بھی خلاف ہیں اور مزاج رسول کے بھی خلاف ہیں۔ ناظرین محترم، لوٹ آئے امت، چھوڑ دو یہ بناوٹی مذاہب کا جو تسلسل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں اس اتباع میں کون سا مذہب لے کر جاؤ گے؟ کس مذہب کی روشنی میں جاؤ گے؟ کس مسلک کے تصور میں جاؤ گے؟ جب ایسی کوئی حقیقت کائنات میں ہے ہی نہیں تو پھر امر الہی جو موجود ہے، اسی امر الہی کی حرمت میں ہم ایسے ہی اترنے کی توفیق مانگے خدا سے جیسے خدائے ذوالجلال نے چاہا ہے، جیسے اس کی مشیت کا فیصلہ ہے، جیسے مزاج رسول کا فیصلہ ہے۔ تو بھائی ہم اس انداز میں اتریں گے، کیل و کال کے تصور سے ہٹ کر یہ جو ہم نے ترازو بنا رکھے ہیں، کبھی تفضیل کا ترازو ہے، کبھی دوسرا ترازو ہے، کبھی ٹائٹل کا ترازو ہے، کبھی شخصیات کا ترازو ہے، یہ سب فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ علم کے اندر ہے، نہ نبوت کے پیمانے میں ہے اس کی حقیقت، نہ مشیت کے تصور عظمت کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ خدائے ذوالجلال نے کتنی سادہ عظمت میں کہہ دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور رسالت پناہ عالم نے کتنی سادہ عظمت میں یہ فرما دیا، اللہم قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب کیا اس پر بھی ہم خد و خال کا تصور قائم کریں گے؟ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایمان کیا اور کیسے کے تصورات کو نہیں مانتا۔ جس طرح ہم لا الہ الا اللہ کی کمیت اور کفیت پر غور کریں گے تو کفر کی دنیا میں چلے جائیں گے، ایسے ہی مشیت الہی کے تقاضوں میں کیا اور کیسے کے تصور میں اتریں گے تو کفر کے گڑھے میں جا گریں گے، جہنم سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ لوٹ آئے امت اس دامن میں، اس عظمت میں، جس عظمت کا خدا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن ان کے دامن میں وہی آئے گا جن کے من میں ایمان کا نور آئے گا، ہوگا۔ جن کے من میں ایمان نہیں ہے ان کو دعوت ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے، وہ موج میلے کرتے رہیں۔ اور کبھی بھی صاحب ایمان نے، کبھی بھی صاحب ایمان نے کسی عظمت کے خد و خال پر، حدود اربع پر، حجم پر کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا۔ وہ دیکھا جو حسن یار تو طبیعت مچل گئی، وہ جو ہی ادھر اپنی محبتوں کا قبلہ ان نفوس، ان عظمتوں کو بناتا ہے، وہ گر جاتا ہے، وہ سنبھلتا ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں کرتا کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے، اور کوئی راستہ کسی نے کیا دینا ہے۔ اس راستے کا تصور رسول خدا نے ساری عمر اپنے عمل سے دیا ہے کہ کیسے کرنا ہے، قرآن کی تعظیم کیسے کرنی ہے اور اہل بیت نبوت کی تکریم کیسے کرنی ہے۔ کیا یہ امت کے علماء کو یہ حقیقت یاد نہیں؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یاد نہیں؟ کیا یہ اہل علم رسول سے بھی زیادہ دانشور ہیں، جو اپنے بنائے ہوئے تصورات علم کی روشنی میں یہ گم سم ہیں، کہیں راستہ ہی نہیں ملتا؟ راستہ کس کو ملتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم نے دو حقیقتوں کا تصور دیا ہے، نقاب کشائی فرمائی ہے۔ کچھ حقائق ایسے ہیں جو عقل، شعور، حواس سے ورا ہیں، کچھ حقائق ایسے ہیں جو عالم شہادت سے تعلق رکھتے ہیں، جن حقیقتوں پر نظر، فکر، سوچ، شعور کے دائرے ختم ہیں، حواس کے دائرے ختم ہیں اور فکر کی پرواز رکی ہوئی ہے، وہ حقائق غیب سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو حقیقتیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں،
ان حقیقتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو وہی تو باتیں ہیں، قرآن نے کہا ایمان کا تصور دیا اور عمل کا تصور دیا ہے، لیکن پہلے ایمان کی یقین دہانی کرائی کہ ایمان ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا۔ تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے، اور پھر بلا شرکت غیر، بلا کسی تمہید کے، بلا کسی خاص اندازے کے، علی الاطلاق ان کی اتباع واجب ہے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علی الاطلاق اتباع اس کی واجب ہوتی ہے جس پر خدا کو بھی اعتماد ہو اور رسول کو بھی اعتماد ہو۔ دیکھیے میں قرآن سے ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو تم اللہ کی، رسول کی۔ ہاں، علی الاطلاق، بلا کم و کاست، بلا ادھر ادھر دیکھے، بلا غور و فکر، فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کی اطاعت کی صورت کیا ہوگی؟ اطیعوا الرسول۔ بس آگے کسی کی اطاعت کا علی الاطلاق حکم نہیں ہے، نہ ہی کائنات کے اندر کوئی ایسی ممتاز ذات ہے۔ اطیعوا الرسول کیوں کہا؟ پھر یہاں تک ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو علی الاطلاق رسول کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا، اس کی اطاعت قابل قبول ہوگی۔ پھر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو عطا کر دے وہی حق ہے، اس کو دامن میں سمیٹ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول روک دیں رک جاؤ، یہ نہ دیکھو کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ اور پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی ذات میں تمہارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ اللہ کو خدا ہو کر ذات محمد پر کامل اعتماد تھا کہ میرا محمد میری مشیت سے ہٹ کر چلتا ہی نہیں۔ نقوش قرآن اس بات کی گواہی دے رہے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، میرا محبوب تو میری وحی کے بغیر لب ہی نہیں کھولتا، چلے کیسے؟ تو جس محبوب کا طرز عمل وحی کے نور میں اتنا ڈلا ہوا ہو کہ سانس بھی وہ لے تو وحی کی حرمت میں لیتا ہے، زبان پر حرکت لائے تو بھی وحی کا تسلسل جاری ہو جاتا ہے، بھئی کروٹ بدلے تو بھی وحی کے ہی عظمت میں ہے، آنکھیں بند کرے تو بھی وحی کے تصور میں ہے، آنکھیں کھولے تو بھی ایسا ہی ہے۔ جس عمل سے رسالت کی فطرت، رسالت کی طبع گزرتی ہے، آگے آگے وحی کا نور ہوتا ہے اور ساتھ رسالت ہوتی ہے۔ یہ اعتماد ہے، ورنہ اللہ اس اعتماد کو مشروط کر دیتا کہ میرا رسول ایسا کرے تو پیچھے چلنا، اگر ایسا نہ کرے تو پیچھے نہ چلنا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ الوہی اعتماد ہے خدا ذوالجلال کا۔ محبوب جو کہتے ہیں وہی حق ہے، جو کرتے ہیں وہی حق ہے، محبوب کے علاوہ کوئی شے حق نہیں۔ یہ اعتماد ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو فرمایا میں اللہ کا اعتماد ہوں اور میری اہل بیت میرا اعتماد ہے۔ آقا اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن ان سے جڑا ہوا، نہ یہ قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں نہ قرآن ان سے جدا ہو سکتا ہے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہ اتنا مضبوط تعلق ہے کہ قیامت بھی نہیں توڑ سکتی اس تعلق کو۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا ہولناک دھماکہ، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا دکت الارض دکا، یہ قیامت کی ہولناک دھماکے کا منظرنامہ ہے کہ کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے، آسمان کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کالسیل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یہ قیامت کے مناظر ہیں۔ اذا دکت الارض دکا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ نقوش قرآن ہیں
قیامت کے ہولناک مناظر کو کہ کائنات روئی کی گالی کی طرح گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حیرت ہے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، لیکن قرآن کا اہل بیت سے تعلق، اہل بیت کا قرآن سے تعلق قیامت بھی نہیں توڑ سکتی، اپنی قوتوں کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتی۔ کیوں نہیں توڑ سکتی؟ یہ قرآن میں اترے ہوئے ہیں، قرآن ان میں اترا ہوا ہے۔ کس طرح اترے ہوئے ہیں؟ قرآن الفاظ اور مشیت الہی کے تقدس کی صورت ہے، علمی، اور یہ قرآن کا معنی بن کر اترے ہوئے ہیں۔ جس طرح لفظ سے معنی ہٹ جائے تو لفظ بیکار ہوتا ہے، معنی سے لفظ ہٹ جائے تو معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس طرح قرآن اگر اہل بیت کے بغیر کوئی پڑھے گا تو ہدایت نہیں آئے گی، اگر اہل بیت کی محبت کی عظمت میں اتر کر پڑھے گا تو قرآن کا فہم کھل جائے گا، آپ کا فہم کھل جائے گا قرآن کے نور کے لیے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو کہا، اس امت میں کبار صحابہ بھی بحیثیت فرد شامل ہیں۔ مت کوئی کہے کہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے، نہیں، ان حقیقتوں کے پہلے مخاطب ہی صحابہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کی ہر حقیقت جو اس وقت نبوت کے سامنے تھی وہ پہلی مخاطب ہے۔ حیرت ہے، رسول دو حقیقتوں کے سپرد کر رہا ہے امت کو، ہر ایک کو، خواہ کوئی ولی ہے، غوث ہے، کتب ابدال ہے، اوتاد ہے، جس بھی مرتبے کا کوئی شخص ہے وہ پابند ہے قرآن کے پیچھے چلنے کا اور اہل بیت نبوت کے پیچھے چلنے کا۔ خواہ کوئی صدیق اکبر ہے، خواہ کوئی فاروق اعظم ہے، خواہ کوئی عثمان غنی ہے، خواہ طلحہ ہے، زبیر ہے، عباس بن عبد المطلب ہے، کائنات کی کوئی حقیقت ہے وہ تابع ہے قرآن کے اور اہل بیت کے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں علی الاطلاق فرمایا، ان اتبعتموہما، اللہ اکبر، ان دونوں کی اتباع میں ہی ہدایت ہے، ان کے علاوہ کہیں ہدایت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث اپنے ثبوت میں قطعی اور یقینی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یہ اتنے بلند ہیں، فلا تقدموہما، ان کے آگے نہ بڑھنا، ان کے برابر چلنا بھی گناہ ہے، آگے بڑھنا تو اور بڑا ظلم ہے۔ اللہ کہ حبیب یہ کیوں؟ فرمایا فتہلکو، ان کے اگر بڑھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا بھی برباد ہو جائے گی تو آخرت تو ویسے ہی برباد ہوگی۔ اب ان نصوص کو ہم کدھر کھپائیں؟ مجھے وہ بازاری اہل علم بتائیں جنہوں نے ان حقیقتوں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک خلیج پیدا کر دی ہے اور امت کو کار مذلت میں گرا دیا ہے۔ فلا تقدموہما، ان سے آگے نہ بڑھنا، ان کے تقدس اور اس کی حرمت کو ملحوظ رکھنا۔ ولا تقصروہما، خبردار ان کی شان میں کمی بھی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کیا نبوی بصیرت ہے۔ فرمایا ولا تعلموا، یہ اہل بیت اتنے بلند ہیں علم میں، فہم قرآن میں، چونکہ قرآن مبدأ علم ہے نا، تو جتنا علم اہل بیت جانتے ہیں قرآن کا، اتنا کائنات کا کوئی شخص نہیں جانتا۔ کسی کے دامن میں اگر کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل سے پیش کرے۔ نبوت نے حد بیان کر دی ہے کہ یہ چونکہ قرآن مبدأ علم ہے اور قرآن ان کی روحوں میں اترا ہوا ہے، او یار اس سے بڑی کیا تصدیق ہو سکتی ہے؟ ان کے سرگردنوں سے جدا بھی ہو جائیں تب بھی یہ قرآن نہیں چھوڑا کرتے، قرآن ان کے ساتھ ایسے وابستہ ہے، ان کے انگ انگ میں قرآن رہتا ہے اور قرآن کے ہر حرف میں یہ رہتے ہیں، حرف حرف میں یہ رہتے ہیں۔ یہ میرے فرط جذبات تو نہیں، نبوت کا ارشاد ہے۔ اب آئیے، ولا تقصروہما، ان کی شان میں کمی نہیں کرنی، ان کا ترازو نہیں کرنا حرام ہے۔ کیوں نہیں کرنا؟ ان کے لیے ترازو کائنات میں بنا ہی نہیں ہے۔ کوئی صاحب علم کائنات کا، شرق اور غرب کا کوئی صاحب علم دلیل کے تصور میں بیان کر دے کہ اس کو ان حقیقتوں کو کس حقیقت میں ترازو کیا جا سکتا ہے،
اور کس کے مد مقابل ترازو کیا جا سکتا ہے؟ کہاں کرو گے؟ قرآن نے تو کھلے لفظوں میں چیلنج نہیں دے دیا، قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتون بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ کل انس کل جن مل کر بھی جوڑ لگا کر زور لگا کر ٹل لگائیں اور لانا چاہیں کسی حرف کی عظمت کو تو نہیں لا سکتے۔ چیلنج ہے، فأتوا بصورت من مثلہ، لے آؤ۔ تو جب قرآن کی مثل کوئی نہیں کائنات میں، تو معنی قرآن کی مثل کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤ گے؟ کس نے حق دیا ہے اہل علم کو کہ ان کو کسی فریق کے تصور میں پیش کر کے کسی کے ساتھ ان کا مفاضلہ کرے؟ کون ہوتا ہے وہ؟ اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس پر اس امر کی وحی آئی ہے؟ تفضیل کے ٹائٹل میں چکر میں ان کا ترازو کرے اور عقیدے تراشے؟ کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ اگر ان کے مفاضلے کی کوئی حقیقت ہوتی تو خدا اپنی نصوص میں بیان کر دیتا۔ ان سے مفاضلے کی کوئی حقیقت ہوتی تو یقیناً زبان نبوت پر ضرور آتی۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حضور کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کا ہر حرف بیان کریں۔ تو پورے قرآن میں صاحب قرآن کو تو نظر نہیں آیا کہ ان کو کسی شخصیت کے ساتھ ترازو کریں اور تفضیل کا عقیدہ گھڑیں۔ بعد والے لوگوں کو کیسے آیا؟ مجھے تو کوئی بتائے سمجھدار آدمی کہ بھئی جب قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا تو معنی قرآن کی مثل کیسے لائی جا سکتی ہے؟ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، یا اگر ان کی مثل کا کوئی تصور ہوتا تو نبوت کی ذمہ داری تھی نبوی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کے کسی اقتضائی معنی سے، کسی اشاری معنی سے اور کسی دلالت کے تصور میں رسول نشاندہی کر دیتے کہ فلاں شخص ان جیسا ہے یا ان سے افضل ہے۔ ایسا روئے کائنات کے علم میں چھان بین کر لیں ایک حرف بھی نہیں ملے گا۔ یہ فقیر کا بحمد اللہ تعالی یہ دعویٰ بھی ہے اور اس پر فقیر نے کتاب بھی لکھی ہے، انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین۔ تو بھائی اس طرف کیوں جاتے ہو جس کے لیے آپ کے پاس نہ منزل ہے نہ راستہ ہے؟ ادھر آؤ جدھر منزل بھی موجود ہے، راستے میں روشنیاں بھی موجود ہیں اور مقصود بھی موجود ہے۔ ان اتبعتموہما، ان کے دامن میں چھپ جاؤ، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد پھر کوئی گمراہ نہیں ہو سکے گا، اس دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ روشن حقیقتیں ہیں جو فقیر نبوت کے فرامین کی روشنی میں بیان کر رہا ہے اور الوہیت کے ارشادات کے تصور میں بیان کر رہا ہے۔ مذہب شذب کی تراش خراش تحقیق کا طالب علم اس کا قائل ہی نہیں ہے۔ تحقیق کا طالب علم صرف دلیل کے پیچھے چلتا ہے، جانتا ہے کہ کس تصور مذہب میں کہاں خم ہے، کون سا مذہب ایسا ہے جو ذہنی تراش خراش پر اور حجرہ ساز ہے، کون سا مسلک ایسا ہے کہ جس کے پیچھے صرف اور صرف یہودی فکر کے تصورات موجود ہیں۔ واویلا کرنے سے، شور مچانے سے حقائق نہیں بدلا کرتے۔ حقیقت کی آشنائی چاہتی ہے امت تو قرآن سے وابستہ ہو جائے اور معنی قرآن اہل بیت سے وابستہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، میں اس لیے فرط جذبات میں کبھی چلا جاتا ہوں کہ دیکھو اس وقت امت کا حال کیا ہے اور ہمارے ممبروں سے آواز کیا آ رہی ہے۔ حالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اے امت ایک ہو جاؤ، واحد ہو جاؤ، لیکن ہم امت کے تقسیم پر تلے ہوئے ہیں اور ہر شخص نے اپنی ذہنی تراش خراش کو مذہب کا برقع پہنایا اور اس کو مسلک کا ٹائٹل دے کر شور شرابہ شروع کر دیا اور مد مقابل کی تکفیر کرنے لگ گئے، اس کو کافر کہنے لگ گئے۔
اہل بیت کے دامن میں آنے والا صرف مومن نہیں ہوتا، ایمان کے لیے بھی وہ قابل فخر وجود ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ایمان کی تصدیق نبوت کی زبان کر رہی ہے۔ تو جہاں نبی بول جائیں پھر کسی مولوی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، نبی نبی ہیں، مولوی مولوی ہیں۔ تاہم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ، بالخصوص سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہا، اپنی حرمت میں بے مثال ہیں، اپنے تقدس میں بے مثال ہیں، اپنی عصمت میں بے مثال ہیں۔ میں برملا کہا کرتا ہوں، جتنے مرتبوں میں ہمارے مذہبی تصورات گم ہیں، مرتبہ تب بنتا ہے جب دہلیز فاطمہ پر جب عیسائی کرتا ہے، اہل بیت نبوت کی پابوسی کرتا ہے، پھر مرتبہ بنتا ہے۔ تراش خراش سے مرتبے نہیں مرتے۔ جس نے صاحب مرتبہ بننا ہو تو پھر ادھر آئے نا، جدھر قرآن دعوت دیتا ہے، رسول دعوت دیتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ کیا؟ اس میں اترنا کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا جائزہ لے سکتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ بڑی معروف آیت ہے۔ اب محتاط علماء نے یہ کہا کہ اللہ کو نور السماوات والارض یہ کہنا کہ وہ براہ راست زمین و آسمانوں کا نور ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اے منور السماوات، اللہ تو زمین و آسمان کی وسعتوں کو اپنے نور عطا کرنے والی ذات ہے۔ زمین و آسمانوں کا، چونکہ بعض اوقات محتاط اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نور بھی ایک مخلوق حقیقت ہے۔ اگر کسی کے دامن علم میں یہ بات آ جائے کہ مخلوق حقیقت کو خدا ذوالجلال کے ساتھ وابستہ کرے تو ایسا نہیں ہے۔ معتدل بات یہ ہے کہ بے شک اللہ نور ہے، لیکن کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان ہے۔ جو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ نہیں ہے، ہمارے تصورات سے وہ اس کی ذات بلند و بالا ہے۔ ناظرین محترم، جو محتاط لوگ ہیں اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے مفسرین نے، اے منور السماوات، یعنی زمین و آسمانوں کو نور کی رونق عطا کرنے والی ذات۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، بھئی اس کے نور کی مثال تو ایسے ہے کہ جس میں ایک روشن دان کے اندر روشنی کا چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، اس کے اندر پھر فانوس ہو، فانوس میں وہ روشنیاں ہوں، کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور اس کو شجرہ مبارک سے روشن کیا جاتا ہے، آگ سے نہیں۔ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ روشنی کائنات میں پھیل جائے اس نور کی عظمت سے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ آگ نے اس کو چھوا نہیں۔ جب چراغ جلایا جاتا ہے تو آگ اور دیپ کو جلایا جاتا ہے تو دیا سلائی سے جلایا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ اس کو آگ نے تو چھوا نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یضیء ولو لم تمسسہ نور علی نور، یہ نور در نور ہے، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جسے چاہتا ہے، اسے وہ پسند فرماتا ہے۔ آئیے اب ہم ذرا اہل علم جو مفسرین ہیں ان کی آراء کا جائزہ لیں۔ ٹائم کے دامن میں اتنا، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر پاؤں۔ میں چند لمحات میں اس حقیقت کو عرض کرنا چاہوں گا اہل سنت، ہمارے علماء اہل سنت کی مقتدر مفسرین کی آراء میں۔ بڑا عام سادہ سا ایک تفسیری اثاثہ ہے ہمارے پاس، نور العرفان، خزائن العرفان۔ اس آیت کے ضمن میں انہوں نے یہ لکھا ہے، کمشکاۃ سے مراد سینہ مصطفیٰ ہے، فیہا نور سے مراد قرآن ہے، اور اس طرح کی تعبیرات انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن جو میرے مضمون سے متعلق چیز ہے، ہمارے
اہل سنت کے ایک بہت مقتدر امام ہیں ابو الحسن المغازلی، انہوں نے موسیٰ بن القاسم بن علی بن جعفر کے طریق سے ایک روایت بیان کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کمشکات فیہا مصباح قال المشکاء فاطمۃ الزہرا و سلام اللہ تعالیٰ علیہا، فرمایا جو مشکات ہے یہ زہرا کا وجود ہے، اور اگر کوئی کہے کہ یہ مشکات سینہ نبوت ہے تو یہ بھی کوئی ایسی مختلف حقیقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، سینہ محمد میں ہی تو وہ رسول کا بضع جو ہے، جگر جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ سینے کی حقیقت میں شامل ہے۔ تو مشکات سے مراد حضرت زہرا پاک کی ذات ہے، جو مشیت الہی کا معنی قرار پائے، اس کی حرمت کا احاطہ مجھ جیسا کا کوئی شخص کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والشجرۃ المبارکہ، اور شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس پر انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کروں گا۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ شرقی غربی نہیں ہے، مشرق سے مراد یہودی اور غرب سے مراد نصرانی ہیں، نہ یہ نصرانی ہے نہ یہ یہودی ہے۔ یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے جلا دے، روشن کر دے، اس کو آگ تو نہیں چھوئے گی۔ نور علی نور، نور علی نور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا منہا امام بعد امام منہا امام بعد امام، ایک امام کے بعد دوسرا امام، یہ امامت کا تسلسل ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جو اللہ کو پسند آئے اسے ان حقیقتوں کی آشنائی عطا کرتا ہے اور ان کی غلامی عطا کرتا ہے۔ قال اللہ یہد اللہ لولایاتنا من یشاء، اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت ہی کے مفسر ہیں، فرد عظمت ہیں، انہوں نے کہا اس مشکات سے، اس مشکات کی عظمت سے وہی مستفید ہو سکتا ہے جو ہماری ولایت کا عقیدہ رکھے، یقین رکھے۔ تو بھائی اس کا جو اصل علمی ماصر ہے، یہ علمی مصدر ہے، وہ امام عاشمی نے اسے بیان کیا فی سبت النجوم العوالی کے اندر بیان کیا ہے، اور بھی احادیث اور کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کبھی مناسب وقت پر علمی گفتگو کروں گا۔ جس ذات والا صفات کو معنی قرآن کی حیثیت سے مرتبہ مشکات حاصل ہو، یعنی جو معنی مشکات قرار پائے، اللہ اکبر، مجھے کوئی صاحب علم تو بتا دے کہ کمشکات فیہا مصباح، اس مشکات میں حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، کیونکہ مشکات کے اندر وہ چراغ ہے، زہرا کی آغوش میں حسن بھی اور حسین بھی سراج المنیرہ کا مظہر ہیں۔ تو بھائی اب بولیے ہم کس سمت سے ان حرمتوں کا آغاز کریں بیان کرنے کے لیے اور کہاں جا کر ان کا اختتام کریں؟ جی نہ کسی کو کائنات کے کسی بھی صاحب علم کو نہ ان کی ابتدا کا علم ہے، نہ ان کی انتہا کا علم ہے۔ یہ خدا کے اسرار ہیں، خدائے ذوالجلال کے راز ہیں، اللہ کی حرمتیں ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں۔ تو ان کو اس پیمانے میں یقین کرو جیسا مشیت الہی نے بیان فرمایا ہے، اور اس عظمت میں یقین کرو جیسا مزاج رسول نے اس کا تعین کیا ہے۔ اسی لیے علی الاطلاق فرمایا کہ یہ مطبوع حقیقتیں ہیں، یہ کسی کتابیں نہیں، کائنات ان کتابیں ہے۔ ان کو یہ رسالت نے ٹائٹل دیا ہے، یہ مطبوع ہیں علی الاطلاق، کائنات کے ہر فرد پر واجب ہے کہ ان مطاع ہستیوں کے دامن میں پناہ لے لے۔ اسی میں عافیت ہے، محمد ضامن ہے اس بات پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں گمراہ ہوگا نہ اس دنیا میں گمراہ ہوگا۔ تاہم میں یہ بات اختصار کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاطلاق امام الانبیاء ہو کر اپنی پوری نبوی بصیرتوں کے ساتھ ان کو مطبوع قرار دیا ہے اور ان کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے، تو پھر امت کو کس نے حق دیا ہے کہ امت ان کا ترازو کرتی پھرے اور ان کے معاملات کا جائزہ لیتی پھرے؟ نہیں،
لوٹاؤ، یہ وجود نبوت کا حصہ ہیں۔ جس طرح نبوت کی ذات پر ایمان لانا واجب ایمانی ہے، ایسے ہی ان کی ذات پر ایمان لانا بھی واجب ایمانی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی یکشات کے اندر پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ عظمت کے اندر ہماری اس نیاز کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔